بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے. ناظرین، آپ اب تک جان چکے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں میپ کرتے ہیں، میچ کرتے ہیں معلومات کو. وہ معلومات جو ہمیں حاصل ہوئی ہمارے مذاہب سے، کمپیئر کرتے ہیں ان معلومات کو انسان کی برس ہا برس کی جستجو اور تحقیق سے. ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں مراقبے کے حوالے سے ڈسکشن کا آغاز کیا اور آج اپنے اس پروگرام میں کچھ سائنٹیفک حوالوں سے یعنی عقل انسانی کے حوالوں سے بھی ہم دیکھیں گے کہ آج کی ماڈرن ریسرچ ہمیں اس مراقبے کے حوالے سے کیا شواہد فراہم کر رہی ہے. حسب سابق اسٹوڈیو میں ہمارے ممتاز شرکائے گفتگو تشریف رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران محمد صاحب، این ایوڈ اسکالر PhD ان مائنڈ سائنسز. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ میڈیکل پریکٹیشنر میڈیکل ڈاکٹر جناب ڈاکٹر فصاحت اللہ حسینی صاحب. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشوک کمار صاحب، نیشنل ڈائریکٹر آف ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن ان پاکستان. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر طارق صدیقی صاحب، اسپریچول سائنٹسٹ ہیں آپ اور روحانیت کے حوالوں سے آپ کی خاص ریسرچ اور نظر ہے. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ریورنڈ کرسٹوفر ہاک، این ایوڈ کرسچن اسکالر، سینٹ تھامسز تھیولوجیکل کالج سے آپ منسلک ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر وقار عظیمی صاحب، ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی PhD ان اسپریچویلٹی اور سلسلہ عظیمیہ سے آپ کا تعلق ہے. ویلکم آل آف مائی گیسٹ ان دا پروگرام. ناظرین، جب ہم میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں اور ہم نے اب تک جتنی اپنے 3 پروگرامز میں پچھلے ڈسکشن کی، تو جو فلسافیکل اینگل ہے میڈیٹیشن کا اور پھر اس کا ہیومن فیزیولوجی کے حوالے سے اینگل اور پھر روحانیت کے حوالے سے جو اینگلز تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے. اپنی ڈسکشنز میں آگے بڑھتے ہوئے آج ہم کچھ سائنٹیفک انفارمیشن آپ کو دینا چاہیں گے کہ جب ہم مراقبے کی بات کرتے ہیں تو آج کی سائنس جب ہیومن فیزیولوجی میں ڈگن ہوتی ہے اور انسان کے ذہن کو ٹٹولتی ہے تو وہ مراقبے کے حوالے سے ہمیں کیا کلوز دیتی ہے. ایک کلپ آپ کو دکھائیں گے اور اس کلپ کے حوالے سے اپنی اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. کلپ دیکھیے. ناظرین، سائنٹسٹ نے جب مراقبے پہ تحقیق کی تو ایک پیپر پبلش کیا گیا پہلی بار 2005 میں اور اس کا نام تھا میڈیٹیشن ایکسپیرینس ایسوسیٹڈ ود انکریزڈ کارٹیکل تھکنس. ناظرین، اس ریسرچ میں مراقبے پہ فوکس کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ انسان کے ذہن کا کچھ مخصوص حصے ہیں انسان کے دماغ کے کہ جس میں ڈورسو لیٹرل پریفرنٹل کارٹیکس ہے، جس میں رائٹ انسیولا ہے، جس میں مڈل پری فرنٹل کارٹیکس ہے. اور یہ دماغ کے وہ حصے ہیں کہ جن کا تعلق ہے اویئرنیس سے، جن کا تعلق ہے کانشیسنیس سے، جن کا تعلق ہے فوکس سے، ارتکاز توجہ سے، اور جس کا تعلق ہے آپ کی یادداشت سے. ناظرین، مراقبے کی ایکسرسائزز سے ان دماغ کے مخصوص حصوں کو ایکسائٹ کیا جاتا ہے اور یہ ایکسائٹ ہوتے ہیں اور سائنٹیفکلی آج ہمیں پروف مل رہا ہے کہ جب دماغ کے یہ حصے متحرک ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم زیادہ ایمپیتھیٹک ہو جاتے ہیں، زیادہ ہمدرد ہو جاتے ہیں، زیادہ ہماری آبزرویشن بڑھ جاتی ہے، ہمارا ایموشنل بیلنس جو قائم ہوتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، ہماری موریلٹی میں، ہمارے کردار میں، ہماری اخلاقیات میں اضافہ ہوتا ہے اور ہماری کمیونیکیشن سکل جو لوگوں کے ساتھ ہے اور جو اپنے اندر اپنے ساتھ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ناظرین، اس ریسرچ میں یہ بھی سامنے آیا کہ باقاعدگی سے مراقبہ کرنے والوں کے دماغ ان کی عمر کے بڑھنے کے ساتھ دماغ کے یہ حصے عمر سے افیکٹ کم ہوتے ہیں اور ان میں ٹوٹ پھوٹ نسبتاً کم ہوتی ہے، جس کا نیٹ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود ہم اپنی تمام تر دماغی صلاحیتوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. ناظرین، مراقبے کے حوالے سے ایک خاص صفت انسانی ذہن میں پیدا ہوتی ہے جس کی سائنس ہمیں یہ اشارے آج دے رہی ہے اور وہ صفت یہ ہے کہ جس کو سائنٹیفک ٹرمز میں کہا جاتا ہے میٹا اویئرنیس. اور وہ میٹا اویئرنیس یہ ہے کہ آگہی کی آگہی، یعنی میڈیٹیشن کرنے والا شخص اس بات سے آگاہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک آگہی ہے جو اس کو کائناتی حوالوں سے مل رہی ہے، جو اس کو کائناتی نشریات وصول ہونے کی صورت میں مل رہی ہے، اور اس آگہی سے آگاہ ہونا وہ سیکھتا ہے میڈیٹیشن کی اس ایکسرسائز سے. ناظرین، نقطہ عروج اس پوری بات کا یہ ہے کہ جس چیز کو ہم محض فلسفہ یا محض روحانیت سمجھ رہے ہیں، آج سائنس بھی اس فلسفے اور روحانیت کو اپنے چھوٹے سے پیراڈائم میں، کیونکہ روحانیت کا پیراڈائم بہت بڑا ہے، روحانیت کا سکوپ بہت بڑا ہے،
اور آج انسان کی بنائی ہوئی عقل، انسان کی بنائی ہوئی سائنس بھی ہمیں کلوز دے رہی ہے کہ جس چیز کو ہم میڈیٹیشن کہہ رہے ہیں اس کا ظاہری طور پر بھی دراصل ہماری ہیومن فزیولوجی پہ، ہمارے دماغ پہ، ہمارے شعور پہ گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر فصاحت، سر برین ویوز کے حوالے سے آپ نے ایک ڈسکشن کی تھی پہلے پروگرام میں۔ ڈیلٹا ویوز ہیں، تھیٹا ویوز ہیں، الفا ویوز ہیں، بیٹا ویوز ہیں، اور ان کا تعلق انسان کے شعور سے۔ اور ناظرین کے لیے میں اس کو تھوڑا سا اگر دوبارہ ایکسپلین کر دوں، آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ ڈیلٹا ویوز ناظرین گہری اور پرسکون نیند میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں جو لہریں دور کر رہی ہوتی ہیں ان کو سائنس ڈیلٹا ویوز کہتی ہے، اور ان کی فریکوینسی 4 ہرٹز یا ان سے کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم نسبتاً نیند میں یا اس سے بہتر حالت میں یعنی میڈیٹیشن کے ذریعے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس ذہن میں تھیٹا ویوز جو کہ 4 سے 8 فریکوینسی پر ہوتی ہیں ہرٹز کی، اور اس کے بعد نیند سے جاگنے کی حالت میں یا جس کو ہم اطمینان اور سکون کی کیفیت کہتے ہیں وہاں الفا ویوز، اور پھر اس کے بعد فائنلی جاگنے کی حالت، اور اس کے بعد جو ہم زندگی میں دیگر کام کرتے ہیں وہاں پہ جو دماغ میں لہریں ہوتی ہیں ان کو بیٹا ویوز کہا جاتا ہے۔ اور یہ تمام انفارمیشن سائنٹیفکلی ہمیں EEG الیکٹرو انسیلوگراف سے، انسیفیلوگراف کے ذریعے ہمیں باقاعدہ سائنٹیفکلی ملتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو برین ویوز ہیں اور پھر ایک عضو ہے دماغ میں جس کا آپ نے ہم سے تفصیلی تذکرہ کیا، پینیل گلینڈ، تو ان کا آپس میں کیا لنک ہے اور پھر ان کا مراقبے سے کیا لنک ہے؟ کچھ روشنی ڈالیے اس پہ۔ لیکن جو پینیل یا پائنیل گلینڈ ہے، ایک چھوٹا سا چاول کے دانے کے برابر ایک گلینڈ ہوتا ہے اور دماغ کے عین وسط میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی ایک بڑی مخصوص بات یہ ہے کہ برین کی جتنی بھی نیوٹریشن اور جو کچھ بھی اس میں چیزیں جا رہی ہیں وہ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ سے ہوتا ہے، ڈائریکٹلی بلڈ نیورونز تک نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن پینیل گلینڈ جو ہے یہ کڈنی کے بعد سب سے زیادہ ویسکولرائزڈ آرگن ہے، مطلب یہاں خون بہت زیادہ جاتا ہے۔ اچھا۔ یہ ایک الگ صنف ہے اس کی۔ اس کے اندر سے ایک کیمیکل، ایک مطلب ایک ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے میلاٹونن، جس کا تعلق ہمارے سلیپ اور ہمارے سکون سے اور ہماری جو باڈی کے مختلف میکینزم اس سے بہت ڈیپ تعلق ہوتا ہے۔ اچھا۔ پینیل گلینڈ کا سب سے بڑا رول جو ہے وہ سرکیڈین ردھم جو ہے کہ دن اور رات کا جو ہمارا ایک سائیکل ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنا، جس میں آپ نے جیسے ابھی جو ویوز کا ذکر کیا کہ الرٹنس کبھی چاہیے، کبھی نیند چاہیے، کبھی کوئی اور کانشیسنس کے مختلف جو لیولز ہیں وہ ہمارے دن بھر چینج ہوتے رہتے ہیں۔ مطلب صبح ہمارا ایک الگ ریکوائرمنٹ ہے، شام کی الگ ریکوائرمنٹ ہے۔ تو سرکیڈین سائیکل جو ہوتا ہے وہ اس کا تعلق لائٹ سے ہوتا ہے۔ پینیل گلینڈ جو ہے وہ ایک ویسٹیجل ریمننٹ ہے ایک تھرڈ آئی کا جو لوور ورٹیبریٹس میں ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری آنکھ بھی دی ہوئی تھی لوور ورٹیبریٹس میں، اور اس کا ایک یہ ریمننٹ ہے، اور اس کے ٹیشو ریٹنا کے ٹیشو سے کافی ملتے جلتے ہیں۔ تو اس میں جو ہوتا ہے لائٹ، جو بیرونی لائٹ ہوتی ہے وہ میلاٹونن کی سیکریشنز کو آلٹر کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں وقفہ لے لوں، لیکن یہ تو آپ کی بات سے جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ یہ بھی ایک آنکھ ہی ہے کسی انداز میں جو دماغ کے اندر ہے۔ اس کو تھرڈ آئی بھی کہا جاتا ہے۔ تھرڈ آئی بھی کہا جاتا ہے۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ اور ناظرین بریک کے بعد جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو تھرڈ آئی ہے جو دماغ میں موجود ہے یہ ہے کیا، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا الٹیمیٹلی اس میڈیٹیشن سے کیا لنک ہے۔ وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم اپنی میڈیٹیشن کی ڈسکشنز میں آگے بڑھتے ہوئے بریک سے پہلے ہمیں ڈاکٹر فصاحت اللہ حسینی صاحب نے ایک حیرت انگیز نقطے سے آگاہ کیا، اور وہ یہ کہ اس دماغ کے اندر ہمارے دماغ کے اندر ایک گلینڈ ہے جس کو پینیل یا پائنل گلینڈ کہا جاتا ہے، اور یہ ایک طرح کی آنکھ ہے جس کو نارملی بہت سے لٹریچرز میں تھرڈ آئی یا تیسری آنکھ کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پلیز کنٹینیو۔ اب دیکھیں یہ جو ایکسٹرنل اسٹیمولس ہوتا ہے لائٹ کا، اس سے ہماری جو کلاک ہے انٹرنل کلاک وہ سنکرونائز ہوتی ہے ایکسٹرنل کلاک سے۔ ٹھیک ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے واختلاف اللیل والنہار جو کہا گیا کہ دن اور رات کا جو الٹ پھیر ہے وہ کائنات میں جاری ہے، مطلب ہم جو بیرونی دنیا ہماری،
تو ہمارے یہاں جو ایکسٹرنل کلاک اللہ تعالیٰ نے صبح و شام کی بنائی، وہاں ایک انٹرنل کلاک ہماری باڈی کے اندر ہے. اب یہ دونوں اگر سنکرونائز ہو جائیں تو ہمیں پھر وہ ہمارا سرکیڈین جو ردھم ہوتا ہے ہمارا وہ قائم ہوتا ہے، اور ہماری فزیولوجیکل جو باڈی ہوتی ہے وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آرام جو ہمیں سکون پچھلے پروگرام میں سکون ملتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے، اینڈ دین اٹ گوز انٹو جو ایموشنل کوہرنس ہے اور جو فزیولوجیکل تینوں کوہرنس کریٹ ہوتے ہیں اگر ہم اس سرکیڈین اس کو فالو کریں. مطلب اگر تھرڈ آئی کا اس میں پھر کیا رول ہے؟ اب تھرڈ آئی کا یہ رول ہے، گلینڈ کا. اب دیکھیں اب اس کو اس طرح سے ہم جب مراقبے کی طرف لے جائیں گے تو یہی دن اور رات کے جو مختلف ٹائمنگز ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تمہیں الذین جو ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، صبح اور شام کے اوقات میں کثرت سے یاد کرو اللہ تعالیٰ. تو سرٹن ٹائمنگز میں میڈیٹیٹ کرنے کے لیے اپنے مائنڈ کو فوکس کرنے کے لیے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، اور اس کو فوکس کرنے سے جو وہ کائناتی لنک ہے، مطلب انٹرنل باڈی کا جو کلاک ہے، جو ایکسٹرنل یونیورسل کلاک ہے، وہ دونوں جب سنکرونائز ہوتے ہیں تو ہم وہ چینل کھول دیتے ہیں جس سے اللہ کا جو رابطہ ہے، اللہ کا جو ہم معرفت ہے وہ حاصل کرنے کا ہمیں ایک شاہراہ ملتی ہے. کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس چینل کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس پینیل گلینڈ کا کوئی خاص رول ہے؟ جی ہاں، بہت امپورٹنٹ رول ہوا، کیونکہ جب تک آپ نے ان چیزوں کو سنکرونائز نہیں کیا اور آپ کے اندر بے چینی ایک ہیجانی کیفیت ہے تو آپ کس طرح فوکس کریں گے؟ تو ڈاکٹر صاحب کیا ہوتا ہے؟ بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے اس گلینڈ میں میڈیٹیشن کے؟ دیکھیں اٹ از ہارمونس، کیمیکلز ہیں. جیسے لائٹ ہماری آنکھ نے دیکھا، آنکھ سے سگنلز وہ ایک سپرا کرازمیٹک ایک نیوکلیس ہے، SCN کہلاتا ہے، وہاں سے پھر یہ وہاں تھیلمس میں اور اطراف میں جو ایک بہت لمبی نیورو اناٹمی کی کہانی ہو جائے گی، تو وہ افیکٹ کرتے ہیں اس کی میلیٹونن سیکریشنز کو. اور میلیٹونن سیکریشن نہ صرف ہمارے مطلب فزیولوجیکل باڈی کو سکون دیتی ہے لیکن ہماری ایموشنل موڈ ان سب چیزوں کو افیکٹ کرتی ہے. اچھا، یعنی مراقبہ اس گلینڈ پہ افیکٹ کر رہا ہے ان دا سینس کہ اس کی جو میلیٹونین سیکریشنز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. جی ہاں، جب ہم اس کو صحیح طور پر اپنے تھاٹس کو، مراقبہ کیا ہے؟ مراقبے میں سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اپنے تھاٹس کو ایک جگہ فوکس کرتے ہیں، جو انتشار ہے دماغ کا وہ ختم کر کے اور قلب میں ہم اطمینان کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ مختلف لیولز ہیں. تو اب ہم جب مراقبہ کر کے اپنی فزیولوجیکل باڈی کو ہم اپنی تمام ہارمونل سیکریشنز کو صحیح کر دیتے ہیں تو پھر ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے، ہماری جو فنکشنالٹی وہ امپروو ہوتی ہے، پھر ہم اس سے زیادہ بڑی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کو حاصل کر سکتے ہیں، جو سب سے بڑی چیز ظاہر ہے. ڈاکٹر صاحب پلیز. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ جس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ہمارے جسم کے اندر ایک انڈوکرین سسٹم ہے، جو گلینڈز ہیں، اور یہ گلینڈز جو ہے وہ یہ ہارمونس کو سیکریٹ کرتے ہیں، کیمیکلز کو سیکریٹ کرتے ہیں، اور اس کیمیکلز کی سیکریشن کی وجہ سے ہماری فزیولوجی چینج ہوتی ہے. پینیل گلینڈ جو ہے وہ بھی ایک انڈوکرین سسٹم کا ایک گلینڈ ہے کہ جو کہ برین کے اندر ایک کیمیکل کو سیکریٹ کر رہا ہے، جاری کر رہا ہے ہمارے جسم کے اندر. سائنس میں ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا کہ ایک ہمارا ہیڈ برین ہے اور ایک ہمارا ہارٹ برین ہے، اور ہمارے ہارٹ برین کے بھی بہت سارے فنکشنز ایگزیکٹلی ایسے ہی کام کر رہے ہیں جیسے ہمارا ہارٹ برین کام کر رہا ہے. اسی میں ایک ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارا جو ہارٹ ہے وہ ایز این انڈوکرین سسٹم میں ایز اے آرگن بھی کام کر رہا ہے، ایز اے گلینڈ بھی کام کر رہا ہے، اور وہ بھی کیمیکلز کو ریلیز کرتا ہے. جیسے یہ برین ریلیز کر رہا ہے کیمیکلز کو، ہارٹ بھی کر رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، یہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جو ہمارا ہارٹ جو کیمیکل ریلیز کر رہا ہے وہ آکسیٹوسن کہلاتا ہے، اور آکسیٹوسن بیسکلی عام زبان میں لو کیمیکل کہلاتا ہے، کیئر کیمیکل کہلاتا ہے. تو وہ مراقبے کے اندر پرٹیکولرلی جب ہم قلب کے اوپر کام کرتے ہیں، ہارٹ کی میڈیٹیشن کے اوپر کام کرتے ہیں، تو وہ کیمیکل جو ریلیز ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی لو اینڈ کیئر کی جو کیمیکلز اس کا نام ہے، اور ہمارا ہارٹ وہ انڈوکرین سسٹم کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ جو لو کیمیکلز کو جو ہے وہ خارج کرتا ہے. اور بیسکلی مراقبے کی جو ڈاکٹر صاحب کوئی ایسے انجیکشن بنے جس سے لو کیمیکل لگا دیا جائے تو آدمی جو ہے وہ محبت کرنے کے قابل ہو جائے؟ دیکھیں یہ کیمیکلز کو انڈیوس تو ضرور کیا جا سکتا ہے، یہ کیمیکلز کو انڈیوس تو ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بیسکلی ہارمونی چاہیے کمپلیٹ سسٹمز کے اندر. صحیح، اگر ایک کیمیکل ڈالنے سے اس کو باقی چیزوں سے ہارمونائز کیسے کریں گے، اس انجیکشن کو یہ کیسے بتائیں گے کہ باقی چیزوں کو بھی انٹرینمنٹ لیول، کوہیرنس لیول چاہیے، وہ چیز جو ہے وہ کیسے آئے گی. اگر ایک گلینڈ ہمارا پینکریاس کام نہیں کرتا ہے، ہمیں ڈائبٹکس کا پرابلم ہوتا ہے، ہم اس کو کیمیکل دے دیتے ہیں میڈیسن کی صورت میں یا انسولین دے دیتے ہیں، لیکن وہ باقی سسٹم
سسٹم کے ساتھ اگر اس کا کوہرنس نہیں ہو وہ مسئلہ ہو جائے گا. آن اے لائٹر نوٹ میرے خیال میں اگر خیر سے محبت کرنی ہے اور انجیکشن لگا کے شر سے محبت شروع ہو گئی تو مسئلہ ہو جائے گا. یعنی وہ جو ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں وہ جو ایموشنل سائیکولوجیکل اور فیزیولوجیکل کوہرنس ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر وقار, یہ جو مراقبے کی ایکسرسائز ہے, اب یہ سائنس بھی ایک سامنے آ گئی اور یہ تمام, بلکہ لو کیمیکل سامنے آ گیا, ایک ایسا کیمیکل جو محبت کے جذبات پروڈیوس کسی انداز میں کر رہا ہے. تو میڈیٹیشن کے ذریعے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یعنی ایک ٹول ہے جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا. اگر ایک شخص میڈیٹیشن نہیں کر رہا تو بھی یہ معاملات اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں, تو دین واٹ از دا ڈفرنس؟ میڈیٹیشن اس پروسیس میں کیٹلسٹ ہے, کس طرح اس کو تیز کر رہی ہے؟ نہیں, یہ تو دیکھیں جیسے ہماری باڈی ہے, جسم ہے, یہ جسم حرکت کے لیے بنایا گیا ہے. اگر ہم اسے مناسب حرکت میں نہیں رکھیں گے تو ہمیں مسائل شروع ہو جائیں گے. ہم کھائیں گے, ہمارے جسم میں لچک کم ہونا شروع ہو جائے گی, فیٹ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا, وزن بڑھنے لگے گا, 10 طرح کے ہمیں مسائل ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے اس سے وہ کام لیا جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, تیسری آنکھ کس چیز کے لیے بنائی گئی ہے؟ اصل سوال یہ ہے, شاید میں نے پٹ صحیح نہیں کیا اس کو. تیسری آنکھ انسان کے کائنات کے ساتھ تعلق کے قیام کے لیے بنائی گئی. اوہ, تو اس کو, لیکن یہ کہ یہ سفر خود انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ اپنے من میں نہیں ڈوبتے, اپنے آپ سے واقف نہیں ہیں, پہلے خود آگہی سے یہ سارا سفر شروع ہوتا ہے, اور پھر اس کی جو اگلے جو مراحل اور اگلی جو منازل ہیں وہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ اپنی ایک, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان کو سنکرونائز کرنا ہے, ان سے ہم آہنگی پیدا کرنی ہے, ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق پہلے سے بنا ہوا ہے جس کو ہم بھول گئے, اس تعلق کو دریافت کرنا ہے. کیا اچھی بات ہے. تو یہ اصل میں تو تیسری آنکھ کا تو کام یہ ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم اپنے آگے کیا مقصد رکھتے ہیں, اور اس مقصد کے لیے اگر ہم کوئی بڑا مقصد بھی رکھتے ہیں تو اس بڑے مقصد کے لیے ہم اس کا کتنا حق ادا کرنے کی. یعنی آپ میڈیٹیشن کے حوالے سے اس تیسری آنکھ کو, جس کو سائنس تو پینیل گلینڈ سے ریلیٹ کر رہی ہے, آپ یہ اس کو افرمیٹ کرتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں کہ اس طرح کی ایک فیکلٹی موجود ہے جس کو ہم تیسری آنکھ کہہ رہے ہیں. میں سائنس کی تصدیق نہیں کروں گا, میں یہ کہوں گا کہ سائنس نے قدرت کی ایک نشانی کی تصدیق کی ہے. ویری ویل سیڈ. وقفہ لے لیں ڈاکٹر صاحب, کیونکہ یہ تو جب یہ اتنی ریسرچ نہیں ہوئی تھی, ٹھیک ہے, یہ سارے کام ہو رہے تھے اور یہ سارے اثرات اس کے لوگ اس کو مشاہدہ. اچھا, یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ وقفہ میں لینا ہے, لیکن ناظرین دس شوڈ بی ویری کلیئر, اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو بالکل ٹھیک انداز میں کہا کہ سائنس سے ہم اپنے مذاہب کی یا فار دیٹ میٹر ڈیوائن میٹرز کی تصدیق کے لیے یہاں سائنس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں, بلکہ سائنس تو انسان کا وہ علم ہے جو اس نے اپنی جستجو اور تحقیق سے حاصل کیا, اور علم کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو, بہرحال مخلوق ہے اور مخلوق کبھی خالق کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا سائنس پتہ چلاتی ضرور جا رہی ہے, لیکن سائنس شاید کبھی حق الیقین یقین کی منزل پہ کسی انداز میں نہ پہنچ سکے, اور وہیں پہ جا کے پھر ہمیں رہنمائی لینی پڑتی ہے اپنے مذاہب سے اور اس ڈیوائن ایسنس سے جو بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر موجود ہے. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم میڈیٹیشن کے سفر میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور بریک سے پہلے ہم نے ایک حیرت انگیز بات جو جانی اب تک اس پروگرام میں, وہ یہ کہ جس ذہن کے حصے کو میڈیٹیشن ایکسائٹ کرتی ہے, مراقبے کے ذریعے جس حصے کو متحرک کیا جاتا ہے, اس کو سائنس پینیل گلینڈ کے نام سے مان رہی ہے, اور سم اور دی ادر اس حصے کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے روحانیت میں بھی, جس کو تیسری نگاہ کہا جاتا ہے, تیسری آنکھ کہا جاتا ہے, اس سے بنتا ہے. طارق صاحب, یہ روحانی حوالوں سے یہ تیسری آنکھ کیا ہے, کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس میڈیٹیشن کے حوالے سے. ایک دو چیزیں واضح کر دوں پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. بہت اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے, تیسری آنکھ کہا گیا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے. یہ کنسیپٹ نیا نہیں ہے, توجہ نہیں دی گئی, ورنہ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں کہا ہے جو دیکھو بینائے دل سے
تو کاروبار جہاں ہی کچھ اور ہے. واہ. اس کا مطلب ہے وہ اس زمانے میں یہ نہیں پتہ چلا تھا کہ ہارٹ بھی کوئی لو کیمیکل ایمٹ کرتا ہے, یا فار دیٹ میٹر پینیل گلینڈ کی جو بات ہے وہ بھی اتنی ڈیولپ نہیں تھی. اس وقت بھی صوفیاء کرام کی روشنی میں یہ پتہ چل گیا تھا اسپریچول سائنٹسٹ کہ شاید کوئی ایک اور بھی ویژن کی فیکلٹی ہے, انر فیکلٹی آف ویژن, جو کہ فزیکلی لوکیٹڈ ہے. ٹھیک. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ مائنڈ میں فزیکلی لوکیٹڈ ہے. تو وہ جو تیسری آنکھ جس کو علامہ اقبال بینہ دل کہہ رہے ہیں, اس کو تیسری آنکھ بھی کہتے ہیں, روحانی آنکھ بھی کہتے ہیں, اور ان دونوں سے زیادہ اندر کی آنکھ کہتے ہیں. یہ تو ہو گئی بات. یہ اب ذرا سا کوشش کرتے ہیں, پچھلے پروگراموں میں بھی بات ہوئی کہ سائنس کی ایک لمیٹیشن ہے اور سائنس ہمارے لیے امپورٹنٹ بھی بہت ہے. شاید کہیں غلط فہمی ڈیولپ ہو رہی ہو کہ شاید مذاہب کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ شاید اینٹی سائنس ہے, یا وہ سائنس کو انڈر ریٹ کرتی ہے. ایسا نہیں ہے, وہ سائنس کو ایک بہت امپورٹنٹ ٹول قرار دیتی ہے, لیکن اس کے ساتھ کچھ کنڈیشنز بھی لگاتی ہے جس کو کہ ہدایت کہا گیا ہے. یہ بات بھی ہو چکی ہے کہ جتنے فزیکل لاز ہیں, طبعی قوانین, وہ تمام کے تمام فالو کرتے ہیں روحانی قوانین کو. تو اب اگر جیسا کہ ابھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ تیسری آنکھ ڈیفائن نہیں ہو پا رہی ہے, گو کہ میڈیکلی ڈاکٹر صاحب نے بہت خوش اسلوبی سے سمجھایا کہ کسی حد تک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تیسری آنکھ کرتی کیا ہے. کوشش کرتے ہیں صوفیاء کرام نے کس طرح سے ڈیفینیشن اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے جو ڈیفینیشن سائنٹیفک ہے. اچھا. سائنس سائنٹیفک ڈیفینیشن نہیں دے سکی ہے, ابھی تک نہیں دے سکی. اسپریچول سائنٹسٹ پہچان چکے تھے, ان کی کتابوں کا حصہ تھا یہ ہر دور میں, جس میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ مزید آسان زبان میں بتائی جائے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی جو تجلی ہے وہ کائنات کے ہر ذرے سے گزرتی ہے, تو کسی بھی چیز کی جو اصل ہے اس میں اس تجلی کا نقطہ ذات موجود ہے. ٹھیک. انسان بھی کائنات کا ایک پرزہ ہے, یہ الگ بات ہے کہ سب سے بہتر ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تجلی کا ایک نقطہ موجود ہے. سو بات ہو چکی ہے جو قلب میں موجود ہے اسے نقطہ ذات کہتے ہیں. شاید آگے سائنس جان جائے. صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ جسم سے اس نقطہ ذات جو کہ قلب میں واقع ہے ایک روشنی کی رو ٹریول کرتی رہتی ہے ہر وقت. ٹھیک. روشنی کی جسم سے قلب یا نقطہ ذات یعنی قلب تک, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم پیرلل ٹو اٹس نقطہ ذات سے جسم کی طرف ایک نور کی رو ٹریول کرتی رہتی ہے. اچھا. دونوں ہارٹ میں موجود ہیں. اچھا, اس میں یہ آ جائے گا کہ پینیل گلینڈ کا کیا کام ہے. جب ان دونوں میں کمپلیٹ سنکرنائزیشن اور ہارمنی کریٹ ہو جاتی ہے کہ کوانٹیٹیولی اینڈ کوالٹیٹیولی یہ دونوں جو روئیں ہیں یہ کسی بھی طرح کم زیادہ نہیں ہیں, سپر الائنڈ ہیں, تو پینیل گلینڈ کھل جاتا ہے اور اس کے اندر نور فراست پیدا ہوتا ہے, جس کے لیے وہ حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو, مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے ان آنکھوں کا کام بھی دیکھنا ہے. ایکچولی صوفیہ اس کے بھی مخالف ہیں. ان آنکھوں کا کام دیکھنا نہیں ہے, دیکھنا دماغ کا کام ہے. ٹھیک ہے. دماغ یہ کام آنکھوں سے لیتا ہے. ٹھیک ہے, ٹول ہے آنکھ. ہاں, ٹول ہے. تو پینیل گلینڈ کو انٹائس یا ایکسائٹ کرنا مراقبے کا منتہا ہے. اچھا, the ultimate objective of meditation. آپ جب یہ کہیں جی میں نے مراقبے کی انتہا کر دی ہے خلوص سے دل سے استاد کی نگرانی میں تمام سٹیجز سے گزر کے, تو یو شوڈ اینڈ اپ ہیئر. ٹھیک ہے. کہ وہ کھل جائے گا اور پھر وہ آ جائے گی بات کہ یہ دنیا کی زندگی تو محض دکھاوا ہے, پھر آپ کو اوریجن نظر آنے لگے گا. کیا اہم بات ہے. تو یہ اس طرح سے کچھ صوفیہ نے زبانے کی کوشش کی ہے. دوسرے والوں سے یہ سارا جو مراقبے کا منتہا ہے اس کا تعلق باطنی حواس سے ہے. ٹھیک ہے. ابھی ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے, قرآن کو کوٹ کیا, پچھلے بھی کسی پروگرام میں ہم بات کر چکے ہیں لیل و نہار کی. حواس دو طرح کے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیلی بات کی تھی. ایک کو ظاہری باطنی کے الفاظ کو رہنے دیتے ہیں, ایک رات کے حواس ہیں اور ایک دن کے حواس ہیں. حواس دونوں ٹائپس کے یکساں ہیں, فرق صرف یہ ہے کہ ان کی سپیڈ کا فرق ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ہم دن کے حواس کو کھینچ کر رات کے حواس میں ڈال دیتے ہیں اور رات دن کو جلدی کھینچ لیتی ہے. اور ایک اور جگہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم دن میں رات کو داخل کرتے ہیں اور رات کو دن میں داخل کرتے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے باہر کی دنیا میں یہ لیل و نہار کا گردش لیل و نہار جاری ہے, ہمیں اس سے سنکرنائز ہونا ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں حواس ہی ہیں. رات کے حواس کو لاشعوری حواس بھی کہتے ہیں.
جتنے پیغمبران گزرے ہیں، جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا کسی نے 40 کا سلسلہ ہے، یہ 40 پہ کسی اور پروگرام میں بات کر لیں گے، یہ سب ذہن کی رفتار بڑھانے والی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ رات کے حواس میں زندگی گزارتے ہیں تو آپ ٹیک اوور کر سکتے ہیں دن کے حواس قرآن کی اس آیت کی روشنی میں. لیکن اگر آپ دن کے حواس میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ رات کے حواس کو ایکسیس نہیں کر یعنی سکتے. شعور میں رہتے ہوئے لاشعوری کیفیات کو آپ ایکسیس نہیں کر سکتے، لاشعور میں رہتے ہوئے اس کو شعور ایکسیس کر میں سکتے آیا ہیں. جا تو سکتا ہے. مراقبے کے ذریعے کیا ہوتا ہے، وہ جو ڈیفینیشن آئی تھی پینیل گلینڈ کے، جب آپ مراقبے میں جاتے ہیں تو وہ رو نور کی جو نقطۂ ذات سے قلب سے جسم کی طرف آتی ہے وہ انٹائس ہونا شروع ہوتی ہے اور وہ الائنڈ ہوتی ہے اس روشنی کی رو سے جو ادر وے راؤنڈ چل رہی ہے. تو یہ ہے فوکس کا الٹیمیٹ، جس کا بھی ذکر کر رہے تھے ہم کسی پروگرام میں کہ مراقبے کا کوئی فائدہ لائف آفٹر ڈیتھ میں بھی تو ہونا چاہیے. تو جب ورنہ اتنی کلیئر انڈیکیشن ہے مذہب میں کہ مومن کی فراست سے ڈرو. فراست از اے سارٹ آف انسائٹ. تو انسائٹ قرآن میں ہمیشہ ویژن کے طور پہ آئی ہے. ٹھیک. وزڈم سے یہ ڈفرنٹ چیز ہے. اس کا مطلب ہے یعنی ورڈ دیکھیں ڈرنے کو کہا گیا کیونکہ وہ مومن جو کہہ رہا ہے وہ بہت بڑی ایسنس اور اوریجنلٹی لٹرلی دیکھ کر کہہ رہا ہے. ٹھیک. ہم اسپیکولیٹ کر کے کہہ رہے ہیں احساسات کا مشاہدہ ہے. مشاہدہ ہے، حق الیقین والی بات ہے وہ. سبحان اللہ. چلیے حق الیقین کا لیول اگر ہٹا بھی دیں تو عین الیقین کا بھی ہے. کچھ صوفیہ کرام کا اس میں یہ بھی کہنا ہے، ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے، کہ شاید پینیل گلینڈ کے ساتھ ایک اور بھی کوئی کیمیکل گلینڈ ہے جس کو غالباً فرولیوس کہا جاتا ہے. فرولیوس بہت زیادہ ابھی ڈیٹیلڈ میں نہیں آیا ہے، وہ بھی ایک رول پلے کرتا ہے along with پینیل گلینڈ، کہ یہ جو آپ کے اوپر سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور غیب کا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا ایک جگہ یہاں پہ کوٹ کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ یکسوئی حاصل کر لیتے ہیں، یہ میرا بندہ جب یکسوئی حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ پاک کیا عنایتیں فرماتا ہے؟ اللہ پاک یہ عنایتیں فرماتا ہے کہ آپ کو علم لدنی سے نوازتا ہے. علم لدنی کیا ہے، یہ وقفے کے بعد اس پہ ذرا سی ہم ضرور بات کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے ناظرین یہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے تو ہم اگلے پروگرامز میں میڈیٹیشن کی ایکسرسائز پہ بھی بات کریں گے کہ اس کو کرنا کیسے ہے. لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے یہ اسٹیبلش ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ جو پوری فلسفی ہے اس کے پیچھے مذہب، سائنس، روحانیت، سب کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ جب اس ایکسرسائز کا طریقہ آپ کو بتایا جائے تو اس سے پہلے ہم یعنی عبادت سے پہلے پاکیزگی حاصل کر لیں ذہنی طور پر اس ایکسرسائز کے حوالے سے. وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم میڈیٹیشن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے گفتگو جس انداز میں آگے بڑھ رہی ہے تو اس میں سائنس، اس میں روحانیت، اس میں فلسفی سب کچھ شامل ہے. اس گفتگو کو آگومنٹ کرتے ہوئے ایک ایکسپیریمنٹ کا میں آپ سے اور یہاں ذکر کرنا چاہوں گا. بدھسٹ میڈیٹیٹرز پہ کچھ ایکسپیریمنٹس کیے گئے اور یہ ایک باقاعدہ پھر اس کے بعد ایک فیلڈ آف سائنس اس کو بنا لیا گیا جس کو نیورو تھیولوجی کہا گیا. ناظرین نیورو تھیولوجی جب ہم کہتے ہیں تو نیورو بایولوجی اور مذاہب کے انطباق کو، ان کے ملاپ کو آج سائنس ایک نئی فیلڈ کے طور پہ دیکھ رہی ہے جس کو نیورو تھیولوجی کہا جا رہا ہے. اور اس میں دماغ کے مختلف حصوں پر ریسرچ کی جاتی ہے اور جو ٹیکنیک یہاں پہ یوز کی جاتی ہے وہ ایک خاص طرح کی MRI ٹیکنیک ہے، میگنیٹک ریزوننس امیجنگ. یہ وہی MRI ہے کہ جو جب ہم کسی عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز ہمارا یا تو CT اسکین کرتے ہیں یا اس سے آگے بڑھتے ہوئے جدید ترین مشینوں پر ایک خاص طرح سے ہمارا سمجھنے کے لیے ہم اس کو یوں کہہ رہے ہیں کہ ایک خاص طرح کا ایکس رے نکالا جاتا ہے، اس کو میگنیٹک ریزوننس امیجنگ کہا جاتا ہے. اور اس امیجنگ کے ذریعے دماغ کے مختلف حصوں کو، پورے جسم کو اس سے اسکین کیا جا سکتا ہے. جب دماغ پہ MRI کیا جاتا ہے تو دماغ کے مختلف حصوں کو، آپ ایک ویڈیو بھی اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان حصوں میں موجود تغیرات کو، اور یہ جو پرٹیکولرلی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں جس شخص کا یہ MRI کیا جا رہا ہے تو اس کو ایک خاص طرح کا میوزک سنایا جا رہا ہے اور اس میں جو دماغ میں مختلف آپ سپاٹس دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ سپاٹس ہیں کہ جو ایکسائٹ ہو رہے ہیں اس میوزک کو سننے سے. تو یہ ایک ٹیکنیک ہے، ایک سائنٹیفک
टेक्निक है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, डॉक्टर एंड्रियो न्यूबर्ग ने और इनके एक साथी थे यूगनी डी अकीली ने, इन्होंने एक किताब लिखी इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद जिसको कहा गया, जिसका नाम था वाई गॉड वोंट गो अवे। इस किताब को लिखने के लिए जो इन्होंने रिसर्च की उसका लुब्बे-लुबाब ये है कि इन्होंने कुछ बुद्धिस्ट मेडिटेटर्स को जिनका ताल्लुक बुद्ध मत से था उनको लिया और उनको मेडिटेशन ज़ाहिर है वो करते थे, उसके आदी थे, सालों से करते थे, उनसे गुजारा गया। और कुछ इमेजेस अब आपके सामने आ रहे हैं और एक जो पहला इमेज है, तो ये जो एनालिसिस किया गया और जो टेक्निक इसमें यूज़ हुई उसको स्पेक्ट एनालिसिस कहा गया, सिंगल प्रोटॉन एमिशन कंप्यूटेड टोपोग्राफी। इसके ज़रिए ये जो इमेज आपके सामने आया, इसमें हम देखते रहे हैं और आपके सामने इमेज में ये वाज़ेह है कि जो ब्लड एक्टिविटी थी इंसान के उस मेडिटेटर के दिमाग के सामने वाले हिस्से में, जिसको फ्रंटल लोब कहा जाता है, ये ब्लड एक्टिविटी बढ़ गई। और यहाँ पे जो लाल रंग का बढ़ना है इस तस्वीर में, सीधे हाथ वाली तस्वीर में, ये आपको दिखा रहा है कि ये एक्टिविटी बढ़ गई। और इस एक्टिविटी का ताल्लुक़ है नाजरीन इमोशन से और एजिटेशन से। इसके साथ साथ ये जो अब दूसरा इमेज आपके सामने है, इसमें जो इंसान के दिमाग का पिछला हिस्सा है पैरिएटल लोब, तो मेडिटेशन के दौरान इस हिस्से में एक्टिविटी कम हो गई। अब कम होने से मुराद और बढ़ने से मुराद क्या है? जब एक्टिविटी फ्रंटल लोब में बढ़ी तो इसका मतलब यह है कि वो शख्स जो मेडिटेशन कर रहा था उसके इमोशंस, उसके जज्बात ज़्यादा उसके कंट्रोल में आ गए, और ये बाकायदा इस इमेज से साइंटिफिकली हमें पता चला। और जो दिमाग का पिछला हिस्सा है नाज़रीन, जो दूसरा इमेज फिर आपके सामने है, इसमें ब्लड की एक्टिविटी कम हो गई। ये जो दिमाग का हिस्सा है जिसको पेरिएटल लोब कहा जाता है, इसका ताल्लुक परसेप्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस से है, यानी जो हम अपने आप को ज़मानो मकाम में महसूस करते हैं और अपने चारों तरफ वाक़यात और हालात देखते हैं और वक्त को गुजरता हुआ देखते हैं, इसका इदराक हमें दिमाग के इस पिछले हिस्से से होता है जिसको पेरिएटल लोब कहा जाता है। और इसमें ब्लड की सर्कुलेशन कम होने का मतलब ये है कि जो शख्स मराक़बे की कैफियत में होता है वो ज़मानो मकान की क़ैद से जिस हद तक आज़ाद हो सकता है और जिस हद तक वो मेडिटेशन में आगे बढ़ा है, तो इस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो शख्स ज़मानो मकान की क़ैद से आज़ाद हो जाता है। तीसरी आंख पे जो बात हो रही थी, ये फरमाइए कि मेडिटेशन करते हुए, मैं डॉक्टर अशोक की तरफ भी जाना चाहूँगा, मेडिटेशन करने का मुंतहा तो बड़ा क्लियरली सामने आ गया। इल्म नदुन्नी एक पूरा टॉपिक है मेरे ख्याल में, इसलिए उस पर हम किसी और वक्त ये डिस्कशन इनिशिएट करेंगे। मेडिटेशन करने वाला किस कैफियत पे पहुंच जाता है अल्टीमेटली? ये जो पेनियल ग्लैंड से तीसरी आंख खुल गई फर्ज कीजिए, अब क्या होगा, फायदा क्या होगा? तीसरी आंख खुलने का फ़ायदा ये है कि इल्मुल अस्मा के असरार और इल्मुल अस्मा की एप्लीकेशंस बंदे के सामने आती हैं। क्रिएटिव फार्मूला समझने लगता है, क्रिएटिव फार्मूला समझने लगता है। और जैसे कि हमारे पास बेशुमार मिसालें मौजूद हैं औलिया अल्लाह की, सूफिया कराम की, और इस तरह की हस्तियाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में पाई गई हैं। ठीक, मतलब ये कि हमारे सामने हमारे बुज़ुर्गों के हालात और वाक़यात ज़्यादा हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के दूसरे ख़ित्तों में ये अहलियत रखने वाले या इस तीसरी आँख से इस्तेफ़ादा करने वाली बड़ी बड़ी हस्तियाँ नहीं हुई। हर मज़हब में ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जी। अब जैसे कि शुरू में भी बात हुई थी, पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी कि आप अपना मकसद क्या रखते हैं। अगर आपका मकसद रहमानी है तो आप उस हिसाब से आगे चलेंगे और आपको मुराक़बे में और दूसरी चीज़ों के फ़ायदे मिलेंगे। अगर आपका मकसद खुदा ना खास्ता कोई किसी का कोई सिफली या शैतानी है तो उसको भी कोई ना कोई फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका ट्रैवल एक जगह जाके रुक जाएगा और बहुत जल्दी रुक जाएगा। ठीक, इल्मुल अस्मा को बतौर इल्मुल अस्मा लेना और उसमें उसके ज़रिए अल्लाह ताला की मशीयत को और अल्लाह ताला की मर्ज़ी को समझना, ये है असल चीज़। इस वक्त जो जितनी साइंसी तरक्की हो रही है और जो दरियाफ़तें हो रही हैं और हम अपने जिस्म के बारे में भी इतना कुछ जान रहे हैं, ये भी दरअसल इल्मुल अस्मा की वजह से ही जान रहे हैं। ठीक है, ये आप पहले भी फरमा चुके हैं। जी, ये इल्मुल अस्मा ही खुल रहे हैं। ठीक,
لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس نالج کے ساتھ اور اس آگہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے اٹ از بینگ ڈیلٹ انڈیپینڈنٹلی، یہ کئی طرح کے مسائل کا سبب بن رہی ہے. مراقبہ کرنے کے لیے ایک چیز کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور ان میں آگے جانے کے لیے. جیسے کہ آپ نے تیسری آنکھ کا کھلنا کہا ہے، وہ نیک نیتی اور اخلاص ہے، اور اللہ کے اوپر ایمان ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حد درجہ محبت اور ایک اخلاص کا تعلق رکھنا ہے. ٹھیک. یہ چیز بڑی ضروری ہے. اچھا، یعنی اگر یہ نہیں ہوگی تو میڈیٹیٹر جو صاحب مراقبہ ہے وہ گول، وہ مقصد حاصل نہیں کر پائے گا. نہیں، صاحب مراقبہ ایک حد تک کر لے، اس کی جو ایڈوانسمنٹ ہوگی وہ ایڈوانسمنٹ ڈسٹرکشن میں استعمال ہونے لگے گی. شر کے لیے استعمال، خیر کے لیے استعمال، خیر کے لیے نہیں ہوگی. اور دیکھیے اس کے قرآن پاک سے اگر ہم اس کی مثال دیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں تھے تو فرعون نے اپنے سارے بڑے بڑے جو اس دور کے بہت ہی ایکسپرٹ میجیشین تھے ان کو بلا لیا اور انہوں نے رسیاں پھینکی. ٹھیک ہے. جو کہ سانپ بن گئی. جی. حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا، انہوں نے اپنا عصا پھینکا جو کہ ایک بڑا سانپ بن گیا. تو دیکھیں عمل تو دونوں کا ایک ہی تھا. ٹھیک. وہ رسی بھی سانپ بن رہی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ اژدہا بھی سانپ بن رہا وہ ایک عمل شر تھا، ایک عمل شر تھا اور ایک عمل خیر کی ایگزیبیشن کے لیے. خیر کی اچھا، اٹس ویری امپورٹنٹ. میں ڈاکٹر اشوک کی طرف جانا چاہوں گا. ناظرین، میڈیٹیشن کے حوالے سے ملٹی ڈائمینشنل ڈسکشن ہے اور وقفہ ہمیں یہاں پہ لینا ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم نے اپنے آج کے میڈیٹیشن کے ڈسکشن میں کوشش کی ہے کہ جو سائنٹیفک اینگل ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور پھر اس کو لنک کیا جائے اس پورے معاملے کے روحانی اینگل سے. ڈاکٹر اشوک سر، یور کامنٹس. جیسے اس جو ہے اسٹوڈیو کے اندر اتنے سارے بلب لگے ہوئے ہیں، 10 یا 12، ٹھیک ہے، اس کی جگہ پر ہم 10-20 اور بھی جلا سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب اپنے جو ہے سورس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. گرڈ اسٹیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تیسری آنکھ کا جو ذکر ہو رہا تھا، ویسے پاتنجلی یوگ کے اندر جو کہ کہتے ہیں کہ 5000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی بک جو ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے یوگا کے اندر اپنے جو اس کے اندر بتایا گیا ہے چکراز وغیرہ، اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک چکرا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آگیا چکر. ٹھیک. آگیا چکر. ٹھیک ہے. جب یہ تیسری آنکھ کھلتی ہے تو یوگا کے اندر اس طریقے سے بتایا گیا کہ بہت سارے ان کو جو ہے سدھیز، مطلب کہ کامیابیاں ملتی ہیں، جیسے ہوا میں چلنا، پانی پہ چلنا، ہوا میں اڑنا، اپنے آپ کو بھاری کرنا، ہلکا کرنا، یہ وہ. مگر جو الٹیمیٹ گول ہے، یہ ہے کہ ایک انڈیویڈول نیچر کا، کاسمک نیچر کے ساتھ جڑنا، ایک انڈیویڈول انٹیلیجنس کا کاسمک انٹیلیجنس کے ساتھ جڑنا. جب تک ہم انڈیویڈولی جی رہے ہیں تو ہم ان ساری کی ساری جو ہے اوشین سے کٹے ہوئے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں. بے شک ہوا میں اڑ رہے ہوں، بے شک ہوا میں اڑ رہے ہوں، چاہے ساری یہ سدھیز ہمیں کیوں نہ مل جائیں، کہ جس سے آگے بڑھنا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں. ہاں. تو میڈیٹیشن کا جو ہے مین پرپز تیسری آنکھ کا اس طریقے سے میں ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ جیسے اپنی انڈیویڈول نیچر کو کاسمک نیچر کے ساتھ جوڑنا، تاکہ ہم کاسمک نیچر سے بھی جو ہے ہم آہنگ ہو کے وہ سارا کچھ جان سکیں. جیسے انڈیویڈول جو ہے انٹیلیجنس کو کاسمک انٹیلیجنس کے ساتھ جوڑ کے جو کاسموس کے اندر اتنا کچھ خزانہ جو ہے چھپا ہوا ہے، وہ ہمارے آگے جو ہے انفولڈ ہو جائے، اور اس کی مدد سے ہم جو ہے اپنی سوسائٹی کی، اپنے خود کی اور لوگوں کی جو ہے ہم ہیلپ کر سکیں، مدد کر سکیں. یہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے. ڈاکٹر اپنا ریورنڈ کرسٹوفر ہاک صاحب. جی. جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کاسمک انٹیلیجنس کی بات ہے، یہ جیسا گزشتہ پروگراموں میں بات ہوئی ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کائناتی نشریات جی مسلسل ہو رہی ہیں. ٹھیک. اور ان کائناتی نشریات کو آپ ریسیو بھی کر رہے ہیں، ان سے آپ معلومات بھی لے رہے ہیں، اور ان سے آپ وزڈم اور بصیرت اور فراست بھی لے رہے ہیں. یعنی کاسمک انٹیلیجنس مینس کائناتی نشریات. ریورنڈ صاحب، یہ
ٹھیک ہے، کائناتی نشریات ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہر مذہب آپ نے کرسچینٹی کا بھی ذکر کیا وہاں پہ موجود ہے. آپ کے خیال میں، کیونکہ ریپ اپ کر رہے ہیں ہم ڈسکشن کو، فائدہ کیا ہے؟ یعنی میں ایز اے لیمن اگر یہ پوچھتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی کاسمک انٹیلیجنس بھی مجھے مل گئی، میں کنیکٹ بھی ہو گیا ڈاکٹر صاحب، لوگوں کے لیے میں بینیفیشل، اور پہلے تو اپنی ذات کے لیے، اس کے بعد عوام الناس کے لیے، کیونکہ یہ کاسمک انٹیلیجنس تو انبیاء کے پاس تھی، یقیناً تھی، لیکن پھر وہ نبی تھے، ان کو اذن تھا کہ وہ میسج پہنچاتے تھے. اس کا فائدہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا کرسچینٹی کوئی کلو دیتی ہے ہمیں اس طرح؟ کامران صاحب، مراقبے میں آبجیکٹو کی بات ہم نے کی تھی، اور مراقبے میں سے جو قرب ہے اس کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو مراقبے کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ ہے قریب ہونا. کچھ لوگ اپنے اور قریب ہونے کے لیے مراقبہ کرتے ہیں، لیکن ریلیجنز اور خاص طور پہ مذاہب ابراہیمی جو ہے ان میں ہم بات کرتے ہیں کہ مراقبے کا جو ایک گول ہے وہ ہے خدا تعالیٰ کی ذات کے قریب ہونا. اس کو اگر آپ تیسری آنکھ کے ساتھ جوڑنا چاہیں تو وہ اس طرح جڑے گا کہ وہ لوگ جو کہ مراقبے کے ذریعے خدا تعالیٰ کے جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے، خدا تعالیٰ کے مکاشفات ان پر اتنے ہی کھلتے چلے جائیں گے. جس کو ایک مراقبہ کرنے والے کے لیے یا خدا تعالیٰ کے جو شخص قریب جا رہا ہے اس کے لیے ہم ریولیشن کہہ سکیں گے، مکاشفہ جو ہے وہ کہہ سکیں گے. لیکن سب سے امپورٹنٹ گول، تھوڑی دیر اس پروگرام میں ہم نے بات کی، پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی مراقبے کا مقصد کیا ہے. ایک انڈیویجول سطح پر جب جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ شاید اسے 3 سٹیپس میں دیکھ رہے ہیں: آرام حاصل کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، یا اطمینان حاصل کرنے کے لیے. لیکن مذاہب ہمیں اس بات کو بتاتے ہیں کہ انسان کا گول یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا. حضرت داؤد کے مزامیر میں سے ایک بڑا مشہور زبور ہے سام 119 119واں زبور ہے. اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ تیرے کلام پر غور کرنے سے مجھے خوشنودی حاصل ہوتی ہے. یہ جو اچیومنٹ ہے یہ ہماری جو جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے کہیں بہت زیادہ آگے ہے. نہ صرف آرام، سکون، اطمینان، بلکہ خدا تعالیٰ کی ذات اور ان کے کلام پر غور کرنے کے نتیجے میں ہم ان ساری چیزوں سے ٹرانسینڈ ہوتے ہوئے ہیپینس کے سٹیج تک چلے جاتے ہیں، جو کہ سارے انسانوں کی جو ہم کہتے ہیں نا کہ ان کا گول یہ ہے. ہمارا اصل گول جو ہے وہ صرف آرام سکون حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ میڈیٹیشن ہمیں درست آبجیکٹو پر میڈیٹیشن، حضرت داؤد جیسے خدا کے کلام پر غور کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس سے ہم آرام سکون کے سٹیجز سے آگے گزر کر خدا تعالیٰ کی ذات میں خوشنودی، خوشی، ہیپینس جو ہے وہ تلاش کر لیتے ہیں. تو میڈیٹیشن تو ہمیں اتنی دور تک جو ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں، یعنی رضا الہی جس کو ہم کہیں گے ایک اور انداز میں اگر کہا جائے. ڈاکٹر عمران سر، یور کنکلوڈنگ ریمارکس. دیکھیں، میڈیٹیشن کی جو انتہا ہے وہ ہے نفس مطمئنہ. جانا وہاں پہ ہے کہ میری نفس جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، اور اس پروسیس کے اندر کچھ خارق العادات چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں. انبیاء کرام کیونکہ قرب الہی سے اتنے زیادہ قریب ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معجزات عطا فرماتا ہے، اور ان کی خواہش پہ نہیں عطا فرماتا. جب خود چاہتا ہے، جب ضرورت محسوس کرتا ہے تو معجزہ عطا فرماتا ہے. اولیاء کرام جو ہیں وہ کرشمات ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور کیونکہ وہ بھی قرب الہی کے قریب لوگ ہوتے ہیں. اور جو قرب الہی کے علاوہ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ صرف شعبدے بازی تک محدود رہتے ہیں، اور وہ اس شعبدے بازی کے اور شعبدہ جو ہے وہ خود اپنی آپ موت مر جاتا ہے. تو قرب الہی کی طرف جو جاتے ہیں وہی یہی ظہور پذیر چیزیں جو ہوتی ہیں، جو خارق العادات چیزیں ہم کو جو ہے نا وہ کہلائی جاتی ہیں. لیکن الٹیمیٹ ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ. اور اس سے بڑا امپورٹنٹ کلو ہے، ڈاکٹر اشوک نے بھی اس پہ روشنی ڈالی تھی کہ یہ جو شعبدے ہیں اس سے ٹرانسینڈ ہو کر اس کاسمک، ہماری ایک ڈکشن یہ ہے کہ قرب الہی، اور ایک ڈکشن انہوں نے پیش کی کہ وہ جو کاسمک لیول پر اس میں مندمل ہو جانا. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فساد سر، کلوزنگ ریمارکس. انٹرسٹنگ گفتگو جاری ہے. اس میں دیکھیں، اس جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تک پہنچنے کا جو ایک ذریعہ ہے، ٹول ہے، تو اب اس کو سلوک کے طریقوں میں سے ایک طریقہ مراقبہ بھی ہے، اور بھی چیزیں ہیں. اس لیے قرآن حکیم کی بس ایک ہی آیت میں پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف قریب کر لیتا ہے وداؤٹ اینی میتھڈس، اور جو کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی آنے دیتا ہے. تو مراقبہ کوشش کرنے کا ایک ٹول ہے، لیکن اس کے ماورا بھی سسٹمز ہیں جس سے اللہ میں کلوز کر لیتے ہیں. میں بہت مشکور ہوں آپ تمام شرکائے گفتگو کا. اور ناظرین، مراقبے کے حوالے سے ڈسکشنز کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ظاہر ہے ایز اے ویور آپ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے کہ یہ اتنی ساری بات ہم نے کر لی، اور
चौथा ये प्रोग्राम हमने किया, तो ज़ाहिर है फ़िलासफ़ी और इसकी तमाम एंगल्स को देखते हुए अब हम इस पूरे सिलसिले के मुंतहा की तरफ बढ़ रहे हैं। और ज़ाहिर है वो इंतहा ये है कि मेडिटेशन के मदारिज क्या हैं, अक़साम क्या हैं, मदारिज क्या हैं, और फाइनली इसको करने का तरीक़ा क्या है। इंशाअल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में इन मौज़ूआत पे रोशनी डाली जाएगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।